بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو الشفا ٹیک کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو خربوزے کے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ جو لوگ افطاری میں خربوزہ کھاتے ہیں ان کو خربوزہ کھانا چاہیے یا نہیں، اس کو استعمال یعنی کھانے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خربوزے کے نقصانات کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل الشفا ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، یوں تو رمضان میں عام دنوں سے کئی گنا زیادہ پھلوں اور ان کے رس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خربوزے کے صحت پر حیرت انگیز کمالات ہیں۔ خربوزہ گرمی کے موسم کا پھل ہے اور یہ اپنے اندر مختلف بیماریوں سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے 95% کے قریب وٹامنز ہوتے ہیں اور بہت سے منرلز بھی پائے جاتے ہیں۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ خربوزے میں وٹامنز اور منرلز کی بھرپور تعداد کے ساتھ ساتھ فیٹ کی تعداد 0 ہوتی ہے، جبکہ خربوزے میں پانی 95.2 گرام پایا جاتا ہے۔ اس کے کھانے سے جہاں گرمی کا احساس کم ہوتا ہے، وہاں جسم میں پانی کی کمی بھی دور ہوتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی متوازن رکھتا ہے۔ یہ خربوزہ جسم میں تیزابیت پیدا کرنے والے مادوں کو خارج کرتا ہے اور قبض کا بہترین علاج ہے۔ وہ لوگ جن کو تیزابیت کا مسئلہ ہے اور ان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خربوزہ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ ناظرین کرام، اگر رمضان المبارک میں خربوزے کو سحری اور افطاری میں استعمال کیا جائے تو اس سے پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی، یعنی رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خربوزہ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اس سے انہیں نہ ہی پیاس لگے گی اور نہ ہی پانی کی کمی محسوس ہوگی۔ اور خربوزہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہترین ہے جن کو گرمی زیادہ لگتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ خربوزہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ یہ نہ صرف آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، بلکہ یہ دل اور دماغ کو ٹھنڈک اور راحت بخشتا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم کے ٹمپریچر کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے، پٹھوں اور رگوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ وہ خربوزے کھائیں اور اس میں وافر مقدار میں موجود وٹامن ڈی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وٹامن ڈی جو کہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے دردوں کو دور کرتا ہے، ہمارے بلڈ یعنی خون کو بھی فعال بناتا ہے۔ ناظرین کرام، خربوزہ کینسر کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ کینسر کو دور کرتا ہے اور جس وجہ سے کینسر پیدا ہوتا ہے اس بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے خربوزہ بہترین غذا ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو چاہیے وہ خربوزے کا استعمال ضرور کریں۔ جلد کی تمام بیماریوں کے لیے خربوزہ بہترین چیز ہے۔ یہ جلد کو نکھارتا ہے، جلد کو صاف کرتا ہے اور جلد کی تمام بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھے رمضان میں خربوزے کے حیران کن فائدے۔ اب آپ کو اس کی کچھ احتیاط کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے وقت کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو وہ بجائے ہمیں فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ چیزوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح فائدہ دے سکے۔ خربوزے کو رات میں ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ یہ دن میں ہی کھایا جائے۔ اور اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یعنی آپ نے کھانا وغیرہ کھایا ہوا ہے، تو پھر خربوزہ ہرگز نہ کھائیں، ورنہ پیٹ پھول سکتا ہے اور پیٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کھانے کے بعد خربوزہ کھانا چاہتے ہیں تو کھانے کو بھوک سے کم کھائیں، یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں اور خربوزہ کھانے کی جگہ چھوڑیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے خربوزے کے بارے میں چند معلومات اور احتیاط۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ بندہ ناچیز کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔